منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، رہنمائی فرما، اور سیدھا راستہ وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے یہ معلوم کیا کہ انعام یافتہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 طبقے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ایک نبیین کا، ایک صدیقین، ایک شہداء اور ایک صالحین کا. نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی نبا سے ہے، اور نبا کے معنی خبریں بتانے والا. قرآن مجید میں بہت ساری جگہ اللہ نے نبا کا ذکر کیا ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. انباء یہ نبا کی جمع ہے، اور نبا کے معنی خبریں بتانے والا. اور ایک نبا کے معنی ہے بلند، کیونکہ نبی معاشرے کا سب سے بلند انسان ہوتا ہے، سب سے عظیم ہستی ہوتی ہے، اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے. یا پھر نبی اس حساب سے کہا جاتا ہے کہ نبی خبریں بتاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتا ہے، نبی لوگوں کو بتاتے ہیں. خبریں بیان کرنے والا، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت کے قریب کون کون سی علامتیں ہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، جو خبریں بتاتا ہے اس کو نبی کہتے ہیں. نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اترتی ہے، نئی شریعت رسول پر نازل ہوتی ہے، اور نبی اسی شریعت کو آگے تک پہنچاتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ہر نبی کی الگ الگ شریعت تھی. یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت جائز نہیں تھا، اونٹ کا گوشت حرام تھا. ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ بکرے کا، پاڑے کا 2 کلو گوشت کھا لیں، وضو نہیں ٹوٹے گا. اونٹ کا 1 لقمہ اگر آپ کھا لیں، 1 ٹکڑا کھا لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیوں ٹوٹتا ہے؟ یہ شریعت ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کی کئی وجہ بتائی ہے، لیکن وہ وجہ بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. حکم حکم ہے. اسی طرح آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی بہن سے نکاح جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے. اس طرح بہت ساری شریعتیں ہر زمانے میں بدلتی رہی. اللہ تعالیٰ نے شریعتوں کو بدلا. تو شریعت جس پہ نازل ہوتی ہے وہ رسول ہوتا ہے، رسالت، اور اسی شریعت کو آگے پہنچانے والا وہ نبی ہوتا ہے. اور ہر رسول پہلے نبی بنتا ہے پھر رسول بنتا ہے. سب سے پہلے اس کو نبی بنایا جاتا ہے پھر رسول. جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ذریعے نبی بنایا گیا، اور یا ایھا المزمل کے ذریعے آپ کو رسول بنایا گیا. تو انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بہت سارے آئے، 1,24,000 یا 1,40,000 مختلف روایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اور اس دنیا میں 315 رسول آئے. تقریباً 315 رسول اس دنیا کے اندر آئے. اور ان 315 رسول میں 5 رسول ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ہمت والے رسول، جن کا مقام تمام رسولوں میں سب سے افضل ہے. وہ 5 رسول ہیں. ایک نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ نام یاد رکھیں. کتنے رسول اولو العزم ہیں؟
5 نام بتائیے جی 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 یہ 5 رسول اولو العزم ہیں جن کا مقام تمام رسولوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے. ان 5 رسولوں میں بھی 2 رسول ہیں جن کا مقام سب سے بہتر ہے. وہ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 2 میں بھی ایک رسول ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے خود کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا آپ کو بنایا. تمام رسولوں کے آپ سردار ہیں. اور معراج کے موقع پر تو تمام رسولوں کی، تمام انبیاء کی امامت اللہ نے کروا کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، نبی کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے. تو نبی کے معنی بعض لوگوں نے غیب کی خبریں بتانے والا کہا. آپ دیکھیں قرآن اٹھا کے یا ایھا نبی کا ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، جبکہ غلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ جانتا ہے. غیب کی خبریں اللہ کے پاس ہے. لیکن آپ دیکھیں اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ نے آپ کو بتایا. اس سے آگے آپ نہیں جانتے تھے. اگر آپ نے قیامت کے قریب کے احوال بتائے ہیں تو اللہ کے حکم سے بتائے ہیں. آپ نے جنت اور جہنم کا اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو اللہ کے حکم سے کیا ہے. ورنہ بعض ایسے باتیں ہیں کہ جب کفار مکہ نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا. جیسے روح کے بارے میں کفار مکہ نے کہا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، اور اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا. تو اللہ کے نبی نے کہا کل بتاؤں گا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. 40 دن تک وہی رک گئی. کفار مکہ مذاق اڑانے لگے، اے محمد تمہارا کل ابھی تک نہیں آیا، کیا ہو گیا، بیچ میں کیوں رک گیا؟ ہنسی مذاق اڑانے لگے. اللہ کے نبی صبر کیے. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کی وَلَا تَقُولُوا، کہ اے اللہ کے نبی ایسا ہرگز مت کہو کہ میں یہ بات کل بتاؤں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تاکید کی، انشاءاللہ کل بتاؤں گا کہو. اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو جوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کو غیب کی خبریں نہیں تھی. بخاری کا وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئے، جبکہ فرشتے وعدہ خلافی نہیں کرتے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے حجرے سے باہر نکلے. جبرائیل علیہ السلام باہر کھڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل تم نے کیوں وعدہ خلافی کی، کیوں نہیں آئے؟ آنے کا تم نے وعدہ کیا تھا، کیوں میرے حجرے میں نہیں آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی چوپائی پلنگ کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اور جس گھر میں کتا ہوتا ہے ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جبرائیل باہر تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ ہماری جو پلنگ ہے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اس کے نیچے کتے کا بچہ ہے. اللہ اکبر. نبی کو پلنگ کے نیچے کیا اس کا پتہ نہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پہ 14 طبق روشن تھے، 7 طبق زمین کے اور 7 طبق آسمانوں کے، 14 طبق روشن. پورے غیب کا علم ہے. یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہاں چوپائی کے نیچے جس پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتا ہے، اللہ کے نبی کو اس کا علم نہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. بخاری کی وہ حدیث بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے جوتے کے ساتھ. صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے. جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے اگر جوتے پاک و صاف ہوں شریعت کے اندر. اچانک نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو اتار دیا. صحابہ نے جو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جوتوں کو اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتوں کو اتار دیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم نے جوتوں کو کیوں اتارا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا
تو ہم نے بھی اتار دیا۔ صحابہ اطاعت کا جذبہ ان کے اندر تھا، اس قدر اطاعت وہ کرتے تھے۔ ہم کو نہیں معلوم آپ نے کیوں اتارا، ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے اتارا۔ تو کہا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرے جوتوں کو نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو میں نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ سبحان اللہ، اپنے جوتوں کو گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو خبر نہیں۔ اور لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی کو ہر چیز کی خبر ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات آپ جانتے ہیں۔ واقعہ کو آپ دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینہ پریشان رہے، صحابہ سے مشورہ کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان تھی، رو رو کی ان کی بری حالت ہو گئی تھی، اللہ کے نبی پریشان تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، 17 آیتیں سورہ نور کے اندر، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو گئے، تو اتنے دن اگر غیب کی خبریں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنے دن آپ پریشان کیوں ہوتے الزام پر؟ آپ کہتے یہ تو جھوٹی بات ہے، الزام لگایا گیا۔ تو اس سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن نے زہر کھلایا، ایک صحابی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ لقمہ کھا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے منہ میں ڈالا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا، آپ نے تھوک دیا، لیکن وہ زہر کا اثر آخر تک آپ کو تھا۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے کہا کہ عائشہ، اس یہودن نے جو زہر کھلایا تھا اس کا اثر میں آج محسوس کر رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری رگیں جہاں پھٹی جا رہی ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ بتائیے، اگر اللہ کے نبی غیب کا علم ہوتا تو آپ ایک اپنے صحابی کو مارتے؟ آپ کو معلوم ہوتا کہ اس میں زہر ہے، آپ کیوں کھاتے؟ کیوں اپنے ساتھی کو کھلاتے وہ کھانا؟ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، نبی غیب نہیں جانتے، نبی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنا کہ نبی کا مطلب غیب کا علم رکھنے والا یا غیب کی خبریں بتانے والا، یہ بات غلط ہے۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، نبی کا معنی خبر بتانے والا، اور وہ خبر جو اللہ تعالیٰ نبی کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا